نے فرمایا رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس انسان کا بھی ستیاناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان کے جیسا قیمتی مہینہ پائے اور پھر مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے، اس ایک مہینے میں وہ توبہ نہ کر سکے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ قیمتی گھڑیاں آپ کو ملنے والی ہیں، اس کی قدر کیجئے گا، موبائل میں ضائع مت کیجئے گا، فیس بک میں برباد مت کیجئے گا، گیم کھیل کر کے برباد مت کیجئے گا، دن بھر سو کر کے برباد مت کیجئے گا، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھیے گا۔ بہت بڑا مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ بھی تو ایک مہمان بن کے آ رہا ہے، ایسا مہمان بن کے آ رہا ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر کے آ رہا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں، اس مہینے کا روزہ رکھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کے بادلوں کو ہم چھانٹ سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس مہینے کے لیے ہمارے دلوں میں ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی، ایک اتسکتا ہوتی، اور ہم ذہنی طور پر اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ رمضان کا مہینہ یہی ٹریننگ ہمیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھی، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو بھوکے اور پیاسے رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے رمضان کا مطلب بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا۔ معاف کیجئے، ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ ہم اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے، ہمیں اور آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر کے، جو 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہو، غلط کام کرتا ہو، غلط باتیں منہ سے نکالتا ہو، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پانی چھوڑ دے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم منبر پہ چڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ منبر پہ چڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ فرماتے آمین آمین آمین۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آمین کیوں بول رہے ہیں 3 بار؟ آپ نے کہا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے فلم یغفر لہو، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، فقد عبدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس انسان کو، برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جبریل نے یہ بد دعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا، جبریل نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائیں۔ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، ماں کی طرف سے آج مدرسے میں چندہ دینے کو ہم تیار ہیں، باپ کی طرف سے مسجد بنوانے کو تیار ہیں، ٹیوب ویل بنانے کو تیار ہیں۔ ماں زندہ ہوتی ہے تو ماں کے اوپر 5 روپیہ خرچ کرنے میں بھی ہمارا دل گھبراتا ہے، باپ زندہ ہے تو باپ کو 100 روپیہ دینے میں بھی ہماری جان نکلتی ہے، اور ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے مرنے کے بعد بڑی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، جتنا خرچ آپ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں اتنا خرچ کرتے تو شاید آپ جنت میں چلے جاتے۔
اے میری پیاری ماں بہنوں، ذرا سبق سیکھو صحابہ کرام سے، ذرا نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرو، ذرا آخرت کی تیاری میں آگے بڑھا کرو، جلدی کیا کرو، دیر نہ کیا کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے اپنے نوکری کے لیے بھاگنے والوں، اے دکان کے لیے دوڑنے والوں، اے اپنے کام دھندے کے لیے دوڑنے والوں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو، اپنے رب کی جنت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو۔ معاف کیجئے گا، میرا لہجہ تلخ ہو سکتا ہے، مگر یہ کڑوی سچائی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی فلائٹ پکڑنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، دنیا کی ٹرین پکڑنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، مگر موت نام کی فلائٹ اور موت نام کی ٹرین جو کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، اس کے لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم جلدی نہیں کرتے۔